مزاج بخیر۔ سہیل بھائی جان کو بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی، جس کی صورت میں امی نے خاندان بھر میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ابو جی کے کہنے پر ہم شاہدہ خالہ کے ہاں بھی مٹھائی لے کر گئے۔ امی کے ساتھ چند دن پہلے ہی ان کی کسی بات پر نوک جھوک ہو گئی، بلکہ بات بڑھ کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ دونوں ہی نے جینا مرنا ختم کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ خاندان کے کچھ لوگ امی کی طرفداری میں اور کچھ شاہدہ خالہ کی حمایت میں تھے۔ جب ہم دونوں بھائی مٹھائی لے کر گئے تو نہ صرف انہوں نے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا، بلکہ غصے میں باتیں بھی سنائیں۔ لے جاؤ یہ مٹھائی، اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں، وہ غصے سے بولیں، اور ہم سر جھکائے باہر نکل آئے۔ منّے، اگر یہ باتیں امی کو پتہ چلیں تو جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ باہر نکل کر دوسرا بھائی بولا۔ ہم نے سمجھداری سے سر ہلا دیا اور ایک پارک میں بیٹھ کر ہم نے مزے سے مٹھائی کھائی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کی اور پھر گھر آ گئے۔ لے لی انہوں نے مٹھائی، کچھ کہا تو نہیں؟ امی جان کا لہجہ تفتیشی تھا۔ جی نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دے رہی تھیں۔ انہوں نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی، بھیا نے سب اچھے کی رپورٹ دی اور وہ خوش ہو گئیں۔ یہ انہوں نے اچھا کیا۔ انسان کو دل میں کوئی رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔ شاہدہ باجی ذرا جذباتی قسم کی ہیں، لیکن دل کی بہت اچھی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ جاؤں گی کسی دن ان سے ملنے، انہوں نے مطمئن ہو کر کہا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند دن کے بعد مسرت پھوپھی کے گھر ایک اہم تقریب ہو رہی تھی، جہاں سب کا جمع ہونا ضروری تھا۔ اف، آگے کیا ہوگا یہ سوچتے ہوئے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور سہیل بھائی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مسرت پھپھو نے ہمارا خوشی سے استقبال کیا۔ ابو جی نے مٹھائی اور تحائف ان کے حوالے کیے اور دیگر افراد کے ساتھ جا بیٹھے۔ ہم امی جی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہال پر نظر دوڑاتے ہوئے ان کی نگاہ خالہ شاہدہ پر پڑی اور وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔ سہیل بھائی امی جی کے پیچھے پیچھے تھے اور ہم سہیل بھائی کے پیچھے۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ امی جی نے گرم جوشی سے سلام کیا۔ شاہدہ خالہ کے ماتھے پر شکنی نمودار ہو گئی، وہ منہ ہی منہ میں جواب دیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ مبارک ہو باجی، سنا ہے حامد بھیا نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے؟ امی خوش دلی سے بولیں۔ تو پتہ چل گیا تمہیں، اب بھلا اس رسمی مبارک کی کیا ضرورت تھی؟ شاہدہ خالہ کے روکھے لہجے پر امی ذرا چونکیں۔ لیکن آپ نے بھی تو اب تک مجھے سہیل کی ملازمت ملنے کی مبارکباد نہیں دی، مٹھائی تو ہم نے بھجوائی تھی۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر سہیل بھائی کھنکھارنے لگے۔ ارے کیسی مٹھائی، ہم نے کب رکھ لی تھی؟ اس سے پہلے کہ دوسرا جملہ امی کے کانوں تک پہنچتا، ہم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ارے کیا ہوا میرے بچے کو، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ حسب توقع امی گھبرا اٹھیں۔ دانت میں درد، ایک اور چیخ مار کر بھائی نے اپنی تکلیف کی وضاحت کی۔ شاہدہ خالہ نے
امی کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، نائلہ تم ہٹو، تم میں تو ذرا حوصلہ نہیں ہے، کسی بھی بات پر فوراً گھبرا جاتی ہو۔ آؤ بیٹا، درد کا علاج ہے میرے پاس۔ ایسے ہی موقع کے لیے پرس میں کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی ہوں۔ شاہدہ خالہ نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے چلیں۔ سہیل بھائی امی کو تسلی دے رہے تھے اور پھر انہوں نے رخ موڑ کر ہماری اداکاری پر ہمیں بھرپور مسکراہٹ سے نوازا، ورنہ نیکی برباد ہوتی اور گناہ لازم ہوتا۔